الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات پر محمد وعلى محمد معزز سامعین کرام، گزشتہ مجالسیں اسی آیے کریمہ کی ذیل میں خطاب ہوتی چلی آئی ہیں کہ جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ حضرات کی بابرکت بارگاہ میں حاصل کیا، سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں خلاق کائنات ذہن انسانی کو متوجہ کر رہا ہے کہ اپنے رخ حیات کو سیدھے دین کی طرف موڑ لو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی فطرت پر خلق کیا ہے، اس کی خلقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ دین ہے جو محکم دین ہے، لیکن اس کے بارے میں اکثر افراد جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ اس آیے کریمہ کے ذیل میں توحید بیان کی جا چکی ہے، عدالت الہیہ پر گفتگو ہو چکی ہے، ہادیان برحق میں سے انبیاء کے مقاصد کا ذکر کیا جا چکا ہے، اور اس کے بعد یہ دین، یہ اسلام کتنی مشقتوں سے ہم تک پہنچا ہے، یہ بھی گزشتہ مجلس میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اب ضرورت ہے اور ہادیان برحق جو رسولان ما سبق کے بعد تشریف لائے ہیں کہ جنہیں پروردگار نے اپنی آیت کہہ کے یاد کیا ہے، جنہیں پروردگار نے کیا کہا؟ اپنی آیت کہہ کے یاد کیا ہے، اور ذہن انسانی کو متوجہ کرایا ہے کہ جہاں کہیں بھی تمہیں آیت نظر آ جائے تو اس کا ساتھ مت چھوڑنا۔ جہاں کہیں بھی آیت نظر آ جائے تمہیں اس کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیت، بہت توجہ رکھیے گا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر مثلها، پروردگار یہ کہہ رہا ہے ما ننسخ، ہم کسی بھی آیت کو، ہم کسی بھی نشانی کو نہیں مٹاتے ہیں۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کسی بھی آیت کو، کسی بھی نشانی کو نہیں مٹاتے ہیں، اور ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جب تک کہ اس جیسی یا اس سے بہتر کوئی اور نشانی نہ لے آئے۔ ہم نہیں مٹاتے، ہم نہیں مٹاتے، یہ پروردگار کہہ رہا ہے، ہم نہیں مٹاتے کسی بھی آیت کو جب تک کہ اس جیسی یا اس سے بہتر کوئی دوسری نشانی ہم نہ لے آئیں۔ پہلے والی آیت کو ہم نہیں اٹھاتے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، پروردگار ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب وہ پہلے کی آیت بھیج سکتا ہے تو اس جیسی دوسری آیت کیوں نہیں بھیج سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس کے بعد دوسرے مقام پہ کیا ارشاد فرما رہا پروردگار؟
قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ کہہ دے اے بار الہ ہمیں تو تیری نشانی معلوم ہی نہیں تھی، اے بار الہ ہم کو تو تیری علامت معلوم ہی نہیں تھی، اے بار الہ ہم تو تیری آیت کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے. نہیں، پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ قد فصلنا الآیات، بتحقیق ہم نے بہت تفصیل سے اپنی آیتوں کو بیان کیا ہے. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ ہم نے بہت تفصیل سے اپنی آیتوں کو بیان کیا ہے اور اس قوم کے لیے ذکر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز اللہ کی آیت بن کر آ جائے تو اس سے گزر نہیں جانا، اس پر ٹھہرنا ہے، اس پر ٹھہرنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے. ورنہ دوسرے مقام پر پروردگار نے یہ شکایت بھی کی ہے کہ من آیت یمرون علیہا، بہت سے افراد ایسے ہماری ان آیتوں کو دیکھتے ہیں، دیکھ کے گزر جاتے ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے بہت سے افراد ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد گزر جاتے ہیں. پروردگار کہہ رہا نہیں، اگر ہماری آیتیں تمہارے سامنے آ جائیں ان کا استقبال کرو، ان کے اوپر غور و فکر کرو کہ آیتیں ہیں کیا، آیت کا معنی کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے آیت کہتے کسے ہیں. آیت کا جو مفردات راغب اصفہانی نے اپنی لغت میں لکھا ہے، آیت کا مطلب ہے علامت کے، آیت کا مطلب ہے نشانی کے. صرف قرآن کریم میں جو عربی عبارتیں لکھی ہیں اسی کو آیت نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ ہر وہ شے جس کے اندر خدا کے وجود کی دلیل بن کر سامنے آتی ہو اسے قرآن کی اصطلاح میں آیت کہا جاتا ہے. ہر وہ شے چاہے کائنات میں جس پہ بھی نگاہ پڑ جائے، جس چیز پہ آپ کی آنکھیں جا کے ٹھہر جائیں، وہ اللہ کی، اگر وہ چیز اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے تو وہ اب قرآن کی اصطلاح میں آیت ہے. آپ کی نگاہ پہاڑ پر گئی وہ اللہ کی آیت ہے، آپ کی نگاہ درختوں پہ گئی وہ اللہ کی آیت ہے، آپ کی نگاہ زمین پر گئی وہ اللہ کی آیت ہے. خود آپ انسان، آپ کے اندر سے اگر اللہ کی وحدانیت کی جھلک آ رہی ہے تو آپ خود اللہ کی آیت ہے. ہمارے یہاں آیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے بھائی؟ اللہ کی نشانیاں، اس کا مطلب یہ احکام الہی ان سے صادر ہوتے ہیں، تبھی تو ان کو آیت اللہ کہا جاتا ہے. تبھی تو ان کو آیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے احکامات ان سے جاری ہوتے ہیں. آیت جہاں کہیں بھی آ جائے اس پہ غور کرو، ٹھہر جاؤ، اس کے اوپر دقت کرو کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، علامت ہے. اور یہی نہیں کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ کل شیء لہ آیۃ، کائنات کی ہر شے اللہ کے لیے آیت ہے، نشانی ہے. تدل انہ واحد، کہ جو اس کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے. یعنی کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی وحدانیت چھپی ہے، تو پھر کائنات کا ذرہ ذرہ کیا ہوا؟ اللہ کی آیت، اللہ کی نشانی، علامت ہے. سورج کیا ہے؟ سورج کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے. چاند کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے. ہوا کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی جانب سے نشانی ہے. یہ زمین کیا ہے؟ اللہ کی آیت ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی آیت ہے. لیکن ہم نے بہت توجہ رکھیے گا، ہم نے اتنی مرتبہ سورج کو دیکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے اللہ کی آیت نہیں، عادت بن گیا ہے. بہت توجہ رکھیے گا، اتنی مرتبہ ہم نے سورج کو دیکھا کہ وہ ہمارے لیے اللہ کی آیت نہیں، ہماری عادت بن چکا ہے. اتنی مرتبہ چاند کی روشنی پہ ہم نے نگاہ ڈالی ہے، اب وہ اللہ کی آیت نہیں، ہماری عادت بن چکا ہے. اتنی مرتبہ ہم نے ہواؤں سے فائدہ اٹھایا کہ اب وہ اللہ کی آیت نہیں، ہماری عادت بن چکی ہے. یہ زمین جس پہ ہمارا 24 گھنٹے کا سابقہ ہے، یہ اب اللہ کی آیت رہا کرتی تھی لیکن ہماری عادت بن چکی ہے. پروردگار عالم نے ذہن انسانی کو جھنجھوڑتے ہوئے آواز دی ہے، چونکہ تم نے ہماری آیتوں کو اپنی عادت بنا ڈالا ہے، چونکہ تم نے ہماری آیتوں کو اپنی عادت بنا ڈالا ہے، اب ہم پھر سے تمہاری عادتوں کو اپنی آیتوں میں تبدیل کرنے والے ہیں. یہی سورج جو تمہاری عادت بن چکا ہے، جب یہ سورج کو کہنے لگے گا نماز آیات واجب کر دیں گے. یہی چاند جو تمہاری عادت ہے، جب یہ کہنے لگے گا نماز آیات واجب کر دیں گے. یہی ہوا جب زلزلے میں بدل جائے گی، نماز آیات واجب کر دیں گے. یہی زمین جب اس کو زلزلہ آ جائے گا، تمہارے لیے عادت تھا لیکن پھر جب تم نماز پڑھو گے تو ہماری آیت بن جائے گی. جب تم نماز پڑھو گے اسی زمین پہ، یہی زمین کہ جو تمہاری عادت بن چکی ہے
جب نماز آیات واجب ہوگی تو ہماری پھر سے آیت بن جائے گی۔ پروردگار یہ تو بتلانا چاہ رہا ہے جتنی بھی چیزیں تم دیکھتے ہو فضا میں سب اللہ کی آیتیں ہیں۔ پرندوں کی طرف نگاہ جاتی کہ نہیں جاتی ہے؟ یہ روز کے روز پرندوں کا فضا میں اڑتے ہوئے دیکھنا اور ان کے اڑنے سے لذت اٹھانا محسوس ہونا یہ ہماری عادت ہے۔ لیکن اگر کچھ پرندے اپنی منقار میں کنکری لے کر خانے خدا کی حفاظت کے لیے چلے آئے تو پھر وہ عادت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی آیت ہوا کرتی ہے، وہ اللہ کی آیت ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے گھروں میں داخل ہونا، بہت توجہ رکھیے گا، گھروں میں داخل ہونا کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان گھروں میں داخل دروازے سے ہوتا ہے۔ دروازے سے داخل ہونا یہ ہماری عادت ہے، لیکن کسی کے لیے دیوار میں در بنا دیں گے، بلا لینا کہ اللہ کی آیت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سب کے لیے تو نہیں نہ بنتا ہے، لیکن جس کے لیے بن جاتا ہے در، پھر وہ مشیت نگاہ مشیت الہی میں کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی آیت ہوتی ہے۔ اور توجہ رکھیے گا، پروردگار عالم نے جہاں بہت سی چیزوں کو کہا کہ یہ میری نشانی ہے، یہ میری علامت ہے، یہ میری آیت ہے، قرآن کریم میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جو ہمیں اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، لیکن پروردگار نے کیا کہا؟ یہ میری آیت ہے۔ کیا کہا پروردگار نے؟ یہ میری آیت ہے، یہ میری نشانیاں ہیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تمہارا دن میں اور رات میں سونا یہ اللہ کی آیت ہے۔ یہ جو دن میں تم سوتے ہو، یہ جو رات میں تم سوتے ہو، پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، ہماری نشانیوں میں سے ہے کیا؟ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تمہارا دن میں اور رات میں سونا یہ اللہ کی آیت ہے۔ تو اب حق کیا بنتا ہے کہ ہم جب بھی سونے کے لیے بستر پر جائیں تو تسبیح الہی کرتے رہیں، جب بھی بستر پر رہیں تسبیح الہی کرتے رہیں، کیونکہ ہمارا سونا اللہ کی نشانی ہو رہا ہے، ہمارا لیٹنا اللہ کی علامت بن رہا ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، گھبرائیے مت، جو پروردگار نے کہا نا تم لوگ شادی کرتے ہو، شادی کرتے ہو، ازدواجی زندگی گزارتے ہو، کس لیے؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شادی کا کرنا بھی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، پروردگار کہہ رہا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے شادی کرنا اس کی آیت ہے یہ، اور اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں سکون عطا کرتا ہے، اللہ تمہیں سکون عطا کرتا ہے۔ بہت سی جگہ پر ہے، بہت سی جگہ پر ہے، کہیں پر عبرت کے لیے کہا کہ نشانی ہماری، جیسے جناب نوح علیہ السلام کی کشتی بچ گئی تھی تو کس کے لیے بچی ہے؟ ہمارے لیے بچی ہے، تاکہ ہم پھر سے جب دیکھیں تو کوئی بھی وقت کا امام آواز دے تو لبیک کہہ سکے۔ یہ کس لیے بچی ہے؟ عبرت کے لیے بچی ہے۔ قرآن کیا آواز دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ جو کشتی والے بچ گئے ہیں جن کو ہم نے نجات دی ہے، یہ کائنات والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ کیوں بچایا ہم نے نوح کو؟ یہ نوح کی کشتی کو کیوں بچایا؟ تاکہ جب بھی نوح جیسا کوئی انسان تمہیں پکارے، جب بھی شاید پردے غیب سے آگے تمہیں آواز دے تو تم لبیک کہہ سکو۔ یہ عبرت کے لیے رکھا ہے، یہ نشانی عبرت کے لیے رکھا ہے۔ ایک دو تین مثالیں قرآن سے ایسی سی دیں گے انشاءاللہ آپ کو کہ محسوس ہوں گے، آپ قرآن سے مثال دیں گے آپ کو کہ اللہ کی آیت ہوتی کیا ہے، تب سمجھ میں آئے گا۔ یہ مقدمہ ہے کس کے لیے؟ امام کے لیے، نبوت بیان ہو چکی ہے، یہ کل مجلس مقدمہ ہے امام کی تعریف کے لیے کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کرو مریم کا قرآن کریم میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کرو مریم کا قرآن کریم میں۔ کیا ذکر کرو؟ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، بہت توجہ رکھیے گا، اللہ کی آیت کہتے کسے ہیں، اللہ کی نشانی کہتے کسے ہیں؟ کیا آواز دی؟ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جبکہ وہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مشرق میں ایک مکان کی طرف گئی۔
فاتخذت من دونها حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. تو ہم نے اپنی روح جبرائیل کو بشر کی شکل میں مریم کے پاس بھیجا. یہ اللہ کی نشانی. کیوں پروردگار عالم نے مریم کے اس واقعے کو قرآن میں رکھا؟ آپ سمجھ جائیں گے کیوں رکھا پروردگار عالم نے. آخر پروردگار کیا بتلانا چاہ رہا ہے؟ کیوں رکھا مریم کے اس واقعے کو قرآن کریم نے؟ کیا کہا؟ فاتخذت من دونہم حجابا. جب مریم نے لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا لیا مشرق کی طرف تو کیا کہا؟ فارسلنا روحنا وتمثل لها بشرا سویا. تو ہم نے اپنی روح جبرائیل کو بشر کی شکل میں مریم کے پاس بھیجا. جیسے ہی جبریل امین بشر کی شکل میں مریم کے پاس آئے ہیں تو جناب مریم کے تقوی کا عالم کیا تھا؟ بہت توجہ رکھیے گا. جناب مریم کے تقوی کا عالم کیا تھا؟ جناب مریم کے حجاب کا عالم کیا تھا؟ جناب مریم کی عفت و پاک دامنی کا عالم کیا تھا؟ آواز دے رہی ہیں قالت اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میں پروردگار کی بارگاہ میں پناہ مانگتی ہوں اگرچہ کہ تم متقی ہو، اگرچہ کہ تم پرہیزگار ہو. جان رہی ہیں کہ یہ فرشتہ ہے، ملک ہے، پھر بھی ہمیں اور آپ کو درس دے رہی ہیں کہ کس سے کتنی دوری رکھنی چاہیے، کس سے کتنی دوری رکھنی چاہیے. اگرچہ کہ تم متقی ہو لیکن پروردگار کی بارگاہ میں ہم پناہ مانگتے ہیں. جبریل نے کیا کہا؟ مریم پروردگار چاہتا یہ ہے کہ تم سے، بہت توجہ رکھیے، پروردگار چاہتا یہ ہے کہ تم سے ایک بیٹا پیدا ہوگا. مریم کتنی پاک و پاکیزہ مریم ہے. اور جبریل آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ مریم پروردگار چاہتا ہے کہ تم سے ایک بیٹا پیدا ہو. کائنات میں کوئی ایسی بیٹی بتلا دیجئے جو بغیر شوہر کے ماں بن جائے تو پوری کائنات کی انگلی اس پر اٹھ جاتی ہے، اس کے کردار پر اٹھ جاتی ہے. کیا یہ اللہ کی آیت نہیں ہے کہ مریم پاک و پاکیزہ ہے؟ بغیر شوہر کے بچہ دینے کی بات ہو رہی ہے، بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ کے تولد کا ذکر ہو رہا ہے. اسی مقام پر آنے کے بعد اچھا جیسے جب آئے ہیں کہا کہ پروردگار کی جانب سے یہی اعلان ہے اور وہ یہ کہ جناب مریم نے کہا لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. ارے نہ تو کسی نے مجھے ہاتھ لگایا ہے، نہ تو کسی نے مجھے چھوا ہے، اور میں باغی بھی نہیں ہوں، میں نے کوئی خطا بھی نہیں کی ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا کہا جبریل امین نے؟ بھائی مریم یہ تو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے اور یہ ہو کر رہے گا. اسی مقام پر آنے کے بعد مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے ہیں. مولا شاہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی مقام ہے کہ جب جبریل امین نے جناب مریم کی صرف آستین، جلد نہیں صرف آستین کے اوپر انگشت مبارک کو رکھا تھا تو مریم جو ہے وہ چند ساعتوں میں حاملہ ہو گئی تھی. کیا یہ اللہ کی آیت نہیں ہے کہ عام خواتین 9 مہینے میں حمل ہوتا ہے لیکن مریم کا چند ساعت میں حمل ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی جانب سے نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت واقع ہو چکی ہے اور اس کے بعد مریم جناب عیسیٰ کو آغوش میں لیے ہوئے ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور دل میں پڑ رہی ہیں یاقین میں تو اتنی پاک و پاکیزہ ہوں، پھر یہ بچہ میں اپنی آغوش میں لیے ہوں، جب میں بستی میں جاؤں گی تو کیا کہیں گے بستی والے؟ یہ مریم تم تو بہت پاک و پاکیزہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، آخر یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ جناب مریم پڑ رہی ہیں، کمزوری بھی ہے، ظاہر سی بات ہے صنف نسواں سے تعلق رکھتی ہیں، اس خاص علامت کے بعد کمزوری آ جایا کرتی ہے. ایک مرتبہ پروردگار عالم نے آواز دیا وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. مریم پڑھو نہیں، مریم اپنے پیروں کو ذرا آگے بڑھاؤ، دیکھو کیسی تازہ کھجوریں تم پر آئیں گی. مریم ذرا اپنے پیر کو اس درخت سے بس کرو، کیسی تازہ کھجوریں تم پر گریں گی. جناب مریم نے کھجور کھایا، بچے کو آغوش میں لیا، اب چاہتی ہیں بستی کی طرف جائیں تو کیا کہا پروردگار اب تو میں بستی کی طرف جانے والی ہوں، اگر بستی والے پوچھیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو کہہ دینا کہہ دینا مریم ہم نے نظر مانی ہے. کاہے کی نظر مانی ہے؟ ہم نے خاموشی کا روزہ رکھنے کی
नज़र मानी है, हमने खामोशी का रोजा रख लिया है। जब मरियम ईसा को आगोश मिले कि बस्ती की तरफ आई तो बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े ये ईसाई और मसीही खड़े हो गए, ये देखो कौन चली आ रही है, ये मरियम बिन्त इमरान आ रही है। किसी ने तो यहाँ तक बढ़ के आवाज दी, कुरान करीम इस बात पर शाहिद है कि क्या आवाज दी है, या उख्ता हारून मा काना अबूकी असौइम व मा कानत उम्मुकी बग़िया। अरे हारून की बहन, अरे तेरा भाई भी ऐसा नहीं था, तेरा बाप भी बहुत अच्छा था, तेरी माँ भी पाक दामन थी। मरियम ये बच्चा तेरी आगोश में आया कैसे? फ़अशारत इलैहि, खामोशी का रोजा है लेकिन बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। नतीजे तक पहुंचना है। अल्लाह की आयत कहते किसे हैं? बच्चे की तरफ इशारा किया। एक मर्तबा कहने लगे कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। मरियम हमारा मजाक उड़ा रही हो, क्या ये बच्चा बोल सकता है? क्या ये बच्चा गवाही दे सकता है? पर जैसी माँ की इस्मत की बात आई, माँ की इस्मत में जैसी धब्बा लगने की बात आई, आगोश मादर में ये बच्चा बोल पड़ा, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब फजारनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब अता की गई है, नबी बनाकर भेजा गया है। पलट कर जनाब मरियम ने आवाज दी। अब समझे अल्लाह की आयत कहते किसे हैं? अब समझे अल्लाह की आयत किसे कहते हैं? यानी बगैर शौहर के जब मरियम बच्चा दे दे और हजरत ईसा को अल्लाह नबी करार दे दे, वो अल्लाह की आयत हो जाती है। तो अगर कोई शौहर ऐसा हो जो कुल्ले ईमान हो, उसकी नस्ल में अगर 12 इमाम आ जाए तो फिर वो अल्लाह की कितनी बड़ी आयत होगी। फिर वो निगाहे मशीयत में कितनी बड़ी आयत होगी अल्लाह की कि जो खुद सिद्दीका हो, कुल्ले ईमान हो। उसके बाद आइम्मा अतार एक ईसा आए तो क्या कहा कि वजालना इब्न मरियमा व उम्मुहु आयत, हमने मरियम के बेटे को और खुद मरियम को क्या करार दिया है? आयत करार दिया है। ये अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि मरियम और उनके बेटे ईसा क्या है? अल्लाह की आयत हैं। ये एक मिसाल हुई कुरान से, ये जो अल्लाह की आयत है। और इसमें अगर आप गौर करें तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम खुद मासूम, चूंकि परवरदिगार क्या कर रहा है उसे, जनाब ईसा से कहलवाया इन्नी अब्दुल्ला व आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। माँ के इस्मत पर जब हर्फ आई थी तो जनाब ईसा ने आगोश में ही गवाही दे दी। तो एक बात तो जनाब ईसा समझाना चाह रहे हैं कि जब कभी भी मासूम या मासूमा पर कोई हर्फ आता है तो मासूम बच्चे ही गवाही देते हैं। ये तारीख शाहिद है, जब जनाब यूसुफ के दामन पे धब्बा लगा था तो हसीन नामी बच्चे ने गवाही दिया था। यहाँ पर जनाब मरियम की बात आई तो जनाब ईसा ने गवाही दी है। जब दरबार में शहजादी गई थी तो हसन हुसैन ने गवाही दी थी। ये हमेशा का दस्तूर रहा है, हमेशा मासूम बच्चों की गवाही कबूल की जाती है। मासूम बच्चों की गवाही, इसलिए कहा जाता है ना बच्चे मासूम हुआ करते हैं। क्यों? ये कुदरत की जानिब से एक अदब से ज़बान लेकर आते हैं। वक्त तो नहीं होता उनका बोलने का, लेकिन वो ऐसा मौका पेश आ जाता है कि कुदरत खुदा की तरफ से अदालत का तकाजा करते हुए अपने ज़बान को खोल देते हैं। ये वो बच्चे हैं। एक मिसाल के परवरदिगार आलम ने खुद हजरत मरियम और ईसा को अपनी निशानी कह के याद किया कि ये आयत है हमारी। दूसरा मुकाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा। बहुत तवज्जो रखिएगा। पैगंबर याद करो उस वक्त को जब हमारा एक बंदा, खुदावंद आलम किससे खिताब कर रहा है? पैगंबर से। पैगंबर से खिताब कर रहा है कि जब हमारा एक बंदा एक ऐसी बस्ती से गुजर रहा था कि देखा कि फहिया खावियतुन अला उरूशिहा, जितने मकान थे सारे मकान की छतें गिर चुकी थी, लोग दब के मर चुके थे और कीड़े मकोड़े उनके जिस्मों को खा रहे थे। हमारा ये बंदा उस बस्ती से गुजरा तो उसने अपने दिल में यह ख्याल किया, काला कैफा तोइल मौता बादा मौतिहा, परवरदिगार ये जितने सब मर चुके हैं दब के छत के नीचे,
ان کو تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، ان کو تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ یہ اس بندے خدا نے کہا، کیا کیا پروردگار عالم نے پتہ ہے آپ کو؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، جس نے کہا تھا نا کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ نے اسی کو موت دے دی۔ جس بندے خدا نے کہا تھا کہ پروردگار تو ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے انہی کو موت دے دی، 100 عامٍ، ایک دن کے لیے نہیں مارا، 100 سال کے لیے موت دے دی۔ جس نے یہ کہا تھا کہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، پروردگار نے اسی کو 100 سال کے لیے مار ڈالا۔ ثم بعثہ، پھر اس کو اٹھایا، سورہ بقرہ میں ثم بعثہ، ثم بعثہ، پھر اس بندے خدا کو اٹھایا۔ قالا، پوچھا پروردگار نے، کم لبثت، کتنے دن مردہ حالت زمین پر پڑے رہے، ذرا بتاؤ۔ تم نے مجھ سے سوال کیا نا دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اب تم بتاؤ کتنے دن مردہ حالت زمین پر پڑے رہے۔ قالا لبثت یوما او بعض یوم، ارے ایک دن یا اس سے کچھ کم، کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی علامت نہیں ہے؟ اللہ نے 100 سال کے لیے مار دیا اسے، اور جب اٹھایا تو کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ ایک دن یا اس سے کچھ کم میں مردہ حالت زمین پر پڑا رہا۔ آواز کیا آئی ہے؟ لبثت 100 عامٍ، عزیر تمہارا دماغ کہاں ہے؟ ارے تم 100 برس تک مردہ حالت زمین پر پڑے رہے۔ نتیجہ تو اب دیکھیے اللہ کی آیت ہوتی کیا ہے، کہا وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ۔ اب عزیر اپنا ذرا کھانے والی پینے والی چیزوں کی طرف دیکھو، دودھ تازہ ہے، روٹیاں تازی ہیں، تم کو 100 سال کے لیے موت دے دی، تم کو 100 سال کے لیے ہم نے مار دیا، دودھ بھی تازہ ہے۔ وانظر الی طعامک، ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھو، وشرابک، ذرا اپنے پینے والی چیز کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، اس میں نہ بدبو آئی ہے، نہ روٹیوں میں کیڑا پڑا ہے، دودھ بھی تازہ ہے، روٹیاں بھی تازی ہیں۔ وانظر الی حمارک، اب ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہو چکا تھا۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ جب پروردگار عالم نے یہ عزیر کو دوبارہ زندہ کیا تو ان کے گدھے کو بھی دوبارہ زندہ کیا، تو اس کا مطلب یہ صاف ہو گیا کہ اگر نبی کے ساتھ گدھا مر جائے تو جب دوبارہ اٹھایا جاتا ہے تو گدھا ہی اٹھایا جاتا ہے، گدھا ہی اٹھایا جاتا ہے۔ لم یتسنہ، خراب نہیں ہوئی ہے۔ وانظر الی حمارک، اب ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، کوئی مشکل نہیں ہے، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، کیفا ننشزها عظاما ثم نکسوها لحما، پھر دیکھو کہ کیسا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکا تھا، ہم نے اس پر ہڈی بنائی ہے اور ہم نے اس کے اوپر گوشت چڑھایا ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے اس واقعے کو قرآن میں رکھا کیوں؟ حضرت عزیر، آپ دیکھیں تاریخ میں، تفسیر میں آپ کو ملے گا، یہ قرآن کریم کا پہلا ایسا واقعہ ہے جس میں باپ 50 سال کا ہے، بیٹا 100 سال کا۔ بہت توجہ رکھیے گا، یہ قرآن کریم کا پہلا ایسا واقعہ ہے جس میں باپ 50 سال کا ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، باپ 50 سال کا ہے، بیٹا 100 سال کا ہے۔ جب جناب عزیر اس بستی سے گزرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے تو اس وقت ان کی اہلیہ حاملہ تھی اور اس وقت وضع حمل ہوا۔ اس کے بعد جو ہے جب یہ آئے ہیں اور ان کے بعد ان کی عمر 50 سال ہے، کہتے ہیں نا کہ پروردگار کسی کے لیے وقت کو روک سکتا ہے، سب سے بڑی مثال یہی ہے۔ عزیر کے لیے وقت کو روک دیا تھا، پروردگار عالم نے حضرت عزیر کے لیے وقت کو روک دیا تھا، اور اس کے بعد جب پلٹ کر گئے ہیں تو دیکھا دروازے پہ ایک ضعیف بیٹھا ہوا ہے، پلٹ کر کہا تم کون ہو؟ کہا میں عزیر کا بیٹا ہوں۔ تم کون ہو؟ کہا میں عزیر کا باپ ہوں۔ بیٹا کہہ رہا تم کون ہو؟ کہا میں عزیر ہوں، تمہارا باپ ہوں۔ اس کے بعد ایک بات تو سمجھ میں کہ بیٹا 100 سال کا اور باپ جو ہے 50 برس کا۔ یہ قرآن کریم کا پہلا ایسا واقعہ ہے۔ تو اب اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے سال کی عمر پا جانے کے بعد کیا ضعیفی نہیں آتی ہے، کیا بڑھاپا نہیں آتا ہے؟ عزیر تم نے تو مثال قائم کر دی ہے، 50 سال تم تھے، 100 سال کو تمہیں اللہ نے مار دیا، پھر بھی تم پر ضعیفی نہیں آئی۔ تو جب تم پر ضعیفی نہیں آئی تو جو فخر عزیر پردہ غیب میں ہے وہ کیسے ضعیف ہو سکتا ہے؟
فخر عزیر جو ہے وہ پردہ غیب میں ہے، اس پر کیسے ضعیفی آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتی، کیونکہ سب کی باغ دوڑ دست خداوندی میں ہے۔ اس پورے واقعے کو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، عزیر ہم نے تمہارے اس پورے واقعے کو آنے والے لوگوں کے لیے آیت بنایا ہے۔ پورے واقعے کو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے اس پورے واقعے کو آنے والے لوگوں کے لیے علامت اور نشانی اور آیت قرار دیا ہے۔ یہ دو علامتیں تو آپ کو مثال سے قرآن سے واضح کر دی۔ تیسری علامت، بہت ساری علامتیں، بہت ساری ہیں، اگر انسان بغور قرآن کو مطالعہ کرے۔ کہا نا پروردگار عالم نے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر بھی نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی غیر کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات پائے جاتے۔ اللہ کا کلام ہے، پروردگار نے بار بار تاکید کی ہے فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم کو جتنا وقت میسر ہو قرآن کی تلاوت کرو۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ جب قرآن کریم انسان پڑھے گا تو اس میں معارف آتے چلے جائیں گے۔ صرف آیت کو پڑھ کر سرسری گزر نہیں جانا ہے، جب آیت کے ترجمے و تفاسیر اس کے مفاہیم پہ نظر جائے گی تب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کیسی کتاب ہے، قرآن کیا ہے، تب سمجھ میں آئے گا۔ ایک اور آیت آپ کو پیش کروں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری آیت ہے۔ کیسی آیت؟ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہم نے کتنی پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو معراج کرائی راتوں رات، رات میں کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ یہ تو آیت آپ نے سن لی، کاہے کے لیے سیر کروائی پروردگار؟ کیا نبی مسجد الحرام اور مسجد نبوی نہیں گئے ہیں، مسجد اقصی نہیں گئے ہیں؟ کاہے کے لیے بلایا پیغمبر کو؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کاہے کے لیے؟ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اس لیے اپنے پیغمبر کو بلایا تاکہ ہم اپنی آیتیں دکھلا سکیں۔ ہم نے پیغمبر کو کس لیے بلایا؟ تاکہ ہم اپنی آیتیں بتا سکیں کہ خدا کی آیتیں کیا ہیں، خدا کی علامتیں کیا ہیں، خدا کی نشانیاں کیا ہیں۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں۔ جب پیغمبر اسلام جو ہے چرخ چہارم سے اوپر جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے، اس کے سامنے بہت توجہ رکھیے گا، اور جو ابھی کہنے جاؤں گا نتیجہ دوں گا، اس پر آپ عمل بھی کیجیے گا، میں خود بھی عمل کروں گا۔ دیکھا اس کے سامنے ایک تختی رکھی ہے اور فرشتہ اس تختی کو دیکھے جا رہا ہے، اور تختی میں سے ایسا نور نکل رہا ہے کہ جو اس کی آنکھوں کو کھیرا کیے ہوئے ہیں، تعجب میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ پیغمبر شب معراج اوپر جا رہے ہیں، مجھے معراج کا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، فضیلت پیغمبر اپنی جگہ سب ہے، بس میں ایک مثال دے کر اس آیت کی کہ کیوں پروردگار نے اپنی نشانیوں کو دکھلانے کے لیے کہا۔ آگے بڑھنا ہے۔ دیکھا کہ سارے فرشتے پیغمبر کی تعظیم کے لیے تو کھڑے ہو گئے، لیکن وہ فرشتہ کہ جس کی آنکھوں کی نگاہوں کے سامنے وہ تختی لگی ہوئی تھی وہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ پیغمبر آگے بڑھ گئے، جبریل امین نے اس سے کہا تم کیوں کھڑے نہیں ہوئے تعظیم کے لیے؟ کہا آنکھیں چکا چوند تھی۔ کہا لو یہ پر آؤ خدمت پیغمبر میں، آگے بتاؤ۔ کہتے نہیں ہے جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے کہا جاتا ہے تمہیں اس وقت حاضر ہونا ہے، اور جب کوئی ایک بندہ حاضر نہیں ہوتا ہے تو بعد میں اس سے کلاس لی جاتی ہے نا، بھائی تم کہاں تھے، تم کیوں حاضر نہیں ہوئے، تم کیوں ان کی تعظیم کے لیے نہیں آئے؟ اسی طریقے سے جبریل امین نے کہا کہ سارے ملائکہ جمع ہوئے تم کیوں نہیں آئے اور کھڑے کیوں نہیں ہوئے پیغمبر کی تعظیم کے لیے؟ پیغمبر نے بھی سوال کیا بتاؤ اللہ تعالیٰ کے خلق کردہ ملک جب ہم آئے تو تم ہماری تعظیم کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ کیا بتاؤں، بہت توجہ رکھیے گا، شان رسالت محمدی، یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، جس وقت آپ کا گزر ہو رہا تھا
اس وقت میری نگاہوں کے سامنے تختی تھی جس کی طرف میں مستقل دیکھ رہا تھا. اس تختی سے ایسا نور نکل رہا تھا جو میری آنکھوں کو کھیرا کیے ہوئے تھا, میری آنکھوں کو چکا چوند کیے ہوئے تھا. پیغمبر اسلام نے کہا بتاؤ اس تختی پہ لکھا کیا تھا؟ کہا لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ لکھا ہوا تھا اس کے اوپر. اس کی وجہ سے میری آنکھیں چکا چوند ہو رہی تھی. پیغمبر اس لیے تعظیم کو کھڑا نہ ہو سکا, لیکن ہاں پیغمبر میں چاہتا ہوں اس کا جبران کروں. چونکہ میں کھڑا نہیں ہوا تو اب چاہتا ہوں کہ میں اس کی جگہ پر ایک ایسی چیز کروں جو تلافی ہو سکے, جو اس کے برابر ہو سکے اور میرے گناہ کو کم کر سکے. کہا کیا ادا کرنا چاہتے ہو؟ کہا اے پیغمبر میں نے 20,000 سال عبادت کو انجام دیا ہے اور اس انداز سے انجام دیا ہے کہ 20,000 سال سجدے میں رہا ہوں, 20,000 سال قیام میں رہا ہوں, 20,000 سال رکوع میں رہا ہوں. ایسی عبادت کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے امتی کو بخش کر دوں تاکہ میں تعظیم نہ کر سکا تو میرے گناہ کم ہو جائیں. پیغمبر اسلام نے پلٹ کر آواز دی میری اس عبادت کی میری امتیوں کو ضرورت نہیں ہے. اگر میری امت کا ایک بندہ آسی بھی صدق کے دل سے ہمارے محمد پہ صلوات پڑھ دے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی. سلام ہو ذاتے والا صفات سرکار حضرت ختمی مرتبہ پر اپنی امت کو کیا دے گئے ہیں؟ ارے وہی سلام تو پڑھنا ہے جو خدا بھی سلام بھیج رہا ہے, ملائکہ بھی سلام بھیج رہے ہیں, مومنین بھی سلام بھیج رہے ہیں. صرف صلوات بھیجنا ہے, ہمیں درود پڑھنا ہے. پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے, ایک بات اور بھی واضح کرتے چلوں. بسا اوقات ہم لوگ یہاں لوگ حساب لگانے لگتے ہیں کہ اب پیغمبر پہ ایک بار صلوات پڑھنے سے 20,000 سال کی عبادت کا جب ثواب مل ہی جائے گا تو کیا ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی؟ ہوتا ہے بہت سے افراد ہم سے ملے ہیں جو یہ کہتے نظر آئے ہیں حضور کیا کریں, اتنا پیسہ لگا کے ایک حج پہ جاتے ہیں, بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے اور سعودیہ والے صحیح سے ہم کو ٹکنے بھی نہیں دیتے, تو کیوں نہ اس سے کم میں ہم سید الشہداء کی زیارت کر لیں, 90 حج کا ثواب مل جائے گا. ارے بھیا ثواب کا موازنہ ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوگا کہ حج ہو ہی گیا آپ کا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ حج ہو ہی گیا. ارے پیغمبر نے کہہ دیا میرا گناہگار بندہ صلوات پڑھ دے گا تو بخشش ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ ثواب اتنا ہے, نہ یہ کہ صرف نماز چھوڑ کے خالی صلوات پڑھ لے تو بخشش ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. صلوات پہلے ہے, اس نماز پہلے, اس نماز کو قبول کرانا ہو تو صلوات پڑھ لو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہوتا ہے نا سوسائٹی میں تھوڑا بنیا مزاج کے جو ہوتے ہیں خالی کیلکولیٹ کرنے والے, وہ یہی سب پہ دھیان رکھتے ہیں کس کا کتنا ثواب ہے, کس کا کتنا برابر ہو رہا ہے. ارے یہ سب خالی فضیلت بتانے کے لیے ہے کہ تم کو اتنا ملے گا, لیکن اس سے پہلے جو واجب ہے اس کو انجام دو. یہ مستحبات ہیں. ہمارے یہاں مستحبات کو گھسیٹ دیا جاتا ہے, واجب کی جگہ لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ بدعت رائج ہو رہی ہے ہمارے یہاں. ہمارے سے مراد ہم پورے ہندوستان اور پاکستان میں چل رہا ہے. ہمارے یہاں سے مراد خالی میرے گھر میں نہیں, سب جگہ یہی ہے, سب جگہ یہی چل رہا ہے. تو چلے پیغمبر, اللہ کی نشانی اور آیت کو دیکھیے گا. چلے پیغمبر جب ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پیغمبر کو بہت تیز آواز سنائی دی, بہت تیز آواز, اتنی تیز آواز کہ پیغمبر کے کانوں کو اثر کر گئی. وہ جبریل یہ کیسی آواز ہے؟ کبھی تو میں نے اتنی بار میں معراج پر آیا ہوں, تم ایک مرتبہ کو منکر ہو, پیغمبر کئی بار معراج پہ گئے ہیں. اتنی بار میں آیا ہوں جبریل, اتنی بار میں آیا ہوں, کبھی یہ آواز سنائی نہیں دی مجھے. آج کی جس کا ذکر سورہ اسراء میں ہو رہا ہے کہ پروردگار نے اپنی نشانیوں کو اور علامت اور بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا, نشانیاں دکھلانے کے لیے بلایا ہے, کہ یہ آواز کیسی آئی؟ کہا یا رسول اللہ پروردگار عالم نے, بہت توجہ سے سنیے گا, پروردگار عالم نے جس دن مجھے خلق کیا, جبریل امین کہہ رہے ہیں, پروردگار عالم نے جس دن مجھے خلق کیا اور مجھے پر عطا کیے تھے تو مجھ سے کہا تھا جبریل اپنے پر سے اس پتھر کو اس گڈھے میں ڈال دو. بہت توجہ رکھیے گا. اے جبریل اپنے پر سے اس پتھر کو اس گڈھے میں ڈال دو.
یا رسول اللہ جب میں پیدا ہوا تھا مجھے عمر عطا ہوا تھا تب میں نے اس پتھر کو گڑھے میں ڈالا تھا، آج یہ پتھر اپنی زمین کی تہ کو پہنچا ہے، آج یہ پتھر اپنی زمین کی تہ کو پہنچا ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ نار ہے، یہ جہنم ہے۔ یہ آج یہ پتھر اپنے زمین کی تہ کو پہنچا، یہ اس کی زوردار آواز ہے۔ اس کے بعد پلٹ کر سرکار دو عالم نے عرض کیا اے جبریل یہ بتاؤ تو پھر تمہاری عمر کتنی ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا، جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میری عمر کے بارے میں تو وہی جانتا ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن اتنا یاد ہے کہ میں اتنا یاد ہے کہ جب مجھے پروردگار عالم نے پیدا کیا تھا اس وقت ایک ستارے کو پیدا کیا تھا، اس وقت ایک ستارے کو پیدا کیا تھا اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اے پیغمبر اس کو میں نے 70 مرتبہ دیکھا ہے، وہ ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، جبریل کہہ رہے اس کو میں نے 70 مرتبہ دیکھا ہے۔ پروردگار عالم کی اس حبیب نے اور شان رسالت کو دیکھو کہ ہمارے یہاں کس طریقے سے شان محمدی بتائی جاتی ہے۔ رسول اسلام نے اپنی پیشانی سے زلف مبارک کو ہٹاتے ہوئے آواز دی جبریل ذرا غور سے دیکھو کیا یہ وہی ستارہ تو نہیں ہے؟ جبریل ذرا غور سے دیکھو کیا وہی ستارہ تو نہیں ہے؟ ایک بڑا ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ارے یہ تو وہی ستارہ ہے۔ آواز دی جبریل کائنات والوں کو بتلا دینا ہم اہل بیت ستاروں کے تابع نہیں ہوا کرتے، ستارے ہماری دیوری پہ آ جایا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ستارے ہماری دیوڑی پر آ جایا کرتے ہیں، اور اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ قیامت کا بھی وجود ہے، کیونکہ جبریل امین نے بتلا دیا ہے کہ قیامت کا بھی وجود ہے۔ معاد کی بحث سب سے اہم بحث ہوتی ہے، معاد کی بحث کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب کے بعد ایک اور آخرت ہے کہ جہاں ہمیشگی والی زندگی ہے، ہمیشگی والی ہے۔ کبھی موقع آیا تو معاد کے ذیل میں گفتگو ہوگی، چونکہ ہمارے یہاں اصول دین میں 5ویں چیز کا نام کیا ہے؟ قیامت، اور اس کا بھی اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ رسول اسلام گئے، پروردگار عالم نے سب کچھ دکھایا، توبہ، سلسبیل، تسنیم اور جتنی بھی چیزیں تھیں، اوپر چکے اول چکے دوم چہارم سوم پنجم ہفتم عرش اللہ، یہاں تک کہ کعبہ قوسین اور ادنا کی منزل سب پیغمبر نے دیکھا، سب دکھلایا۔ کیا ہے پروردگار نے؟ حولہ لنوریہ من آیاتنا، ہم نے پیغمبر کو گردش کروائی، اپنی نشانیوں کو دکھلایا۔ لیکن پروردگار نے دوسرے مقام پہ ایک بات اور ارشاد فرمائی ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ہم نے اپنے حبیب کو ایک بڑی نشانی دکھلائی۔ بہت توجہ رکھیے گا، ہم نے اپنے حبیب کو لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ہم نے اپنے حبیب کو ایک بڑی نشانی دکھلائی۔ کیا جنت بڑی نشانی نہیں ہے؟ کیا جنت بڑی نشانی نہیں ہے؟ کیا جہنم بڑی نشانی نہیں ہے؟ کیا سلسبیل بڑی نشانی نہیں ہے؟ کیا شجرہ طوبہ بڑی نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ دودھ والی نہر بڑی نشانی نہیں ہے؟ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کیا یہ بڑی نشانیاں نہیں ہیں؟ تو پھر یہ آواز کاہے دے رہا ہے پروردگار؟ ہم نے اپنے حبیب کو ایک بڑی نشانی دکھلائی ہے۔ جب یہ بات طے ہوئی تو مومنین پریشان ہوئے کہ آخر بڑی نشانی ہے کیا کہ جس کا ذکر پروردگار عالم کر رہا ہے؟ وہ بڑی علامت کیا ہے اللہ کی؟ وہ بڑی نشانی کیا ہے اللہ کی؟ جب مومنین پریشان ہوئے تو پریشان مومنین کو امیر المومنین جو حلال مشکلات ہیں علی بن ابی طالب نے بڑھ کر سہارا دیا، اور سہارا دینے کے بعد کہا اور سورہ کافی میں آگے ہماری حدیث پڑھ لو، ما للہ آیت ہی اکبر منی، ارے پروردگار کی سب سے بڑی نشانی علی بن ابی طالب ہے۔ پروردگار کی سب سے بڑی نشانی علی بن ابی طالب ہے۔ آیات الہیہ میں سے ہیں ہادیان پر حق، سب سے بڑی نشانی سارے انبیاء نہ تو مولائے متقیان سے عظیم ترین نشانی ہے محمد عربی
سب سے خدا کے بعد سب سے بڑی ذات کا نام ہے محمد عربی، لیکن محمد عربی نے لایا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر قیمتی اور اہمیت والی نشانی اگر ہے ہمارے بعد تو وہ علی بن ابی طالب۔ رسول اللہ کے بعد اگر اللہ کی سب سے بڑی نشانی کوئی ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے، رسول اللہ کے بعد۔ دھیرے دھیرے ہم منزل کے قریب جا رہے ہیں۔ ایک اور نشانی اور اسی نشانی سے ربط مسائل، اسی نشانی سے ربط مسائل، چونکہ وقت اب اپنی منزل کو پہنچ رہا ہے۔ ایک اور نشانی قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم گمان کرتے ہو وہ تختی والے، وہ پہاڑ والے، وہ ہماری عجائب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ہماری عجائب ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے کون؟ اصحاب کہف۔ اصحاب کہف جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں، اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں اصحاب کہف۔ قرآن کا ذکر کر رہا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری عجائب ترین نشانیوں میں سے اہم نشانی ہیں اصحاب کہف۔ اسی مقام پر آنے کے بعد ہمارے اور آپ کے چھٹے امام قرآن ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی اللہ محمد علی محمد، آپ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں یہ اللہ کے خاص بندے تھے، اور یہ جس بستی میں زندگی بسر کرتے تھے اس بستی کا نام تھا شہر افسوس۔ بہت توجہ رکھیے گا، کیا نام تھا؟ افسوس۔ کہتے ہیں نا ہم لوگ افسوس کرتے ہیں نا، یہ اسی شہر میں زندگی بسر کرتے تھے، اور اس شہر کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ دقیانوس۔ دقیانوس شہر افسوس میں رہا کرتا تھا، دقیانوس شہر افسوس میں رہا کرتا تھا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی تفسیر کہہ رہی ہے۔ دقیانوس اس نے کیا کیا تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے شہر کے دروازے بنائے تھے، ہر دروازوں پہ بت لا کے رکھ دیا تھا، زبردستی جبرن قہرن لوگ جھکے اور بتوں کی تعظیم کرتے ہوئے تب اپنے گھروں کو جائیں۔ یہ جو اللہ والے تھے، یہ جو اللہ والے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، کیونکہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ صرف ایک کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سب کے آگے نہیں جھکتا، سب کے آگے وہ نہیں جھکتا۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ان کی تعداد کے بارے میں بھی کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ بھی جان لیجیے، جیسے حروف مقطعات الف لام میم اللہ کے رازوں میں سے راز ہے نا، اسی طریقے سے اصحاب کہف کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے راز ہے، یا تو پیغمبر جانتے ہیں، یا اہل بیت جانتے ہیں، یا خدا جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا۔ قرآن کریم میں ہے، اے میرے حبیب یہ تمہارے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ یہ 6 تھے 7واں کتا تھا، اے میرے حبیب قرآن کی آیت ہے یہ، اے میرے حبیب یہ تمہارے پاس آئیں گے، کہیں گے 5 تھے 6واں کتا تھا، اے میرے حبیب یہ آئیں گے، کہیں گے یہ 4 تھے 5واں کتا تھا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دینا اس کی تعداد کیا کہ محمد جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، اس کی تعداد ہر قسم آگے سنو، یہ اللہ کی آیت ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی علامتیں ہیں، یہ سب قرآن کے لحاظ سے یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ سب کہ اس کی تعداد خدا وحدہ لا شریک جانتا ہے یا اس کے بھیجے ہوئے نمائندے جانتے ہیں، اور عام انسان اس کی تعداد نہیں جانتا۔ کہا یہ چند افراد تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ اب ہم دقیانوس کے مظالم نہیں ڈھائیں گے، ہم بتوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہونے والے ہیں۔ لیجئے نتیجہ کیا ہوا کہ یہ رات کی تاریکی میں ان پر وحی نہیں ہو سکتی ہے اور ان کے اوپر الہام نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان ہوتا ہے نا جو بہت اللہ والا ہوتا ہے، اس کو پروردگار ایسا ملکہ دے دیتا ہے کہ وہ اپنی سوچ کے ساتھ سمجھ لیتا ہے یہ جگہ ہمارے لیے خطرے کی ہے، جس کو ہمارے یہاں چھٹی حص کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو اور بندہ وہاں سے ہٹ جائے، اسی وقت وہ پتھر گر پڑے، اس میں کہتے چھٹی حص، یعنی ہم کو معلوم ہو گیا تھا کہ جگہ ہمارے لیے خطرے کی جگہ ہے۔ اصحاب کہف کو بھی معلوم تھا کہ یہ جگہ ہمارے لیے خطرے کی ہے۔ ان میں سے جو ان کا لیڈر تھا وہ دقیانوس کا داماد تھا،
दकियानोस का दामाद था, लेकिन जब उसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह शरीक भी है, उसकी इबादत करनी चाहिए, हमें इनके आगे सर नहीं झुकाना चाहिए, तो अब ये सब के सब अल्लाह वाले निकले, ये सब के सब अल्लाह वाले निकले हैं। रात की तारीकी है, तो एक मरतबा कहा, मिलियन जिनका नाम तारीख बताती है, जो दकियानोस का दामाद था, उसने कहा कि ऐसा है कि सुबह होने वाली है, दकियानोस अपने वजीर के साथ हमारी खोज के लिए आएगा।